ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. کیا ہے بیس ہے تقریر, یہاں بھی بیس بنا رہا ہوں تقریر کے ختم کرنے کا. ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے, ہر بیٹا. پھر جملہ دے رہا ہوں, ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ نجران کے عیسائیوں کو جب قرآن کی پاکیزگی اور صداقت پر یقین نہیں ہوا تو خالق نے کہا کیوں کہہ رہے ہو عیسیٰ کو بیٹا؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کے ہوا ہے. کہا بغیر باپ کے ہوا ہے تو مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ ہم تو آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتے ہیں, عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کیا ہوا؟ ارے ہم جس کے لیے کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے. اب ایک جملہ دے رہا ہوں اپنے کلیجے کی دھڑکن نکال کر. انہوں نے کہا ہماری یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا, تو خالق نے کہا جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا محمد تو ان کو ساتھ لے کے جاؤ جن کو ہم نے قرآن سمجھانے کے لیے بس میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا اسی جملے کو. پھر ان کو لے کے جاؤ جن کو ہم نے قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آؤ لے کر آؤ, اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. کیوں لے کر آئے؟ تاکہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں. مجھے مزہ آ رہا ہے خطاب کرنے میں. آؤ لے کر آؤ. اور مقصد کیا تھا؟ جھوٹوں پہ لعنت. مباہلہ کہیں بیٹھ کے ہو جاتا, کسی ہال میں ہو جاتا, ہر حال میں ہو جاتا. کسی گھر میں ہو جاتا, بیٹھ کے میٹنگ ہو جاتی. یہی تو مباہلہ ہے. جھوٹوں پہ تم جھوٹے ہم جھوٹے, تم سچے ہم سچے, بحث ڈسکشن ہو جاتا. لیکن انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہ میدان میں ہوگا. بڑی چترائی دکھا رہے تھے, جانتے تھے کوئی بہت سے لوگ میدان سے بھاگنے والے ہیں, وہ آئیں گے تو میدان میں ٹکیں گے نہیں. مگر سرکار جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مگر وہ نجران کے عیسائی اپنے قلعوں میں, اپنے گھروں میں تالا لگا کے نہیں بیٹھے. کیا جملہ سن لیا آپ نے؟ ڈر کے بیٹھ جائیں. گھر سے چلے. کس لیے چلے؟ کہا کہ جھوٹوں پر لعنت بھیجیں. مگر جب مجھے ٹیلے پر جا کر میدان میں دیکھا وہ تو آ ہی نہیں رہے جن کی وجہ سے ہم یہاں آئے تھے. بنا کر آئے تھے کہ کس کس پہ پڑے گا, مگر وہ تو ہے نہیں. چلتے ہوئے قدم رک گئے اور دیکھ کر ایک جملہ نہیں, چلنا جانے کتنے جملے کتابوں میں پڑھتے جاؤ, پڑھتے جائیں گے. ہم تو ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جو ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ جائے, جان کے دو ٹکڑے کر دے, ستارے کو دہلیز پہ اتار لے, مردے کو زندہ کر دے, پہاڑ کو اپنی جگہ سے پلٹا دے. اسی کو تو فضائل کہتے ہیں, اسی کو تو ولایت کہتے ہیں. اب جملہ نہیں سنا ابھی محترم تو پھر کیا کیا؟
انگلی پکڑے ہوئے حسن، پیچھے بطول، بطول کے پیچھے جانے رسول. بس اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میری تقریر سے کہاں، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. بیٹا کیا ہے؟ ولی. رسول سے کہا اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. اب یہ سرکار، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نے بہت سے خطیبوں سے سنا ہے، اللہ جانے کون اس کا موجود ہے، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں. رسول سے کہا اپنے بیٹوں کو لاؤ، رسول سے کہا، رسول سے اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. مگر یہ بھی عجیب تھا کہ رسول اپنے گھر سے ایک کو بھی لے کے نہیں گئے اور علی کے گھر سے ایک کو بھی چھوڑ کے نہیں گئے. مگر لے کے کہاں گئے؟ نواسے بنا کے نہیں لائے. کتنی خاموشی سے سنا ہے. یہ تھوڑی کہا کہ نوازوں کو لے کر آؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ سیدہ بلال اور علی کے بیٹوں کو لے کر آؤ، بلکہ کہا جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کی جگہ علی کے بیٹے حسن و حسین، یعنی اپنے بیٹے بنا کر لے کے گئے ہیں، نواسے بنا کر نہیں. اور شاید اس مباہلے کی تصدیق دوبارہ نفس رسول علی نے جنگ جمل میں کی. جب آپ کا محمد بن حنفیہ بیٹا تیروں کے میچ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو امام حسن کو آگے کھینچ کر اب جو ذوالفقاری انداز میں آپ نے تلوار چلا کر تیروں کی سنانی کو ایک ہی جھٹکے میں روک کر فتح کا سیرا اپنے سر پر باندھ کے پلٹے تو محمد بن حنفیہ سر کو جھکا کے شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے تو سینے سے لگا لیا محمد بن حنفیہ کو علی نے. محمد تیرا ان سے کیا مقابلہ، تو میرا بیٹا ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں. تصدیق کی ہے اولنا محمد اوسطنا محمد کا، جو پہلا کہتا ہے وہ آخر کہتا ہے، وہ درمیانی کہتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں، تیرا ان سے کیا مقابلہ. اب جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا تھا؟ بیٹے کیا ہے؟ ولی. یعنی اس کا مطلب ہے مباہلے میں رسول نواسے بنا کے نہیں، اپنے ولی بنا کر لے کر آئے ہیں. اب جب ذیلحج کا مہینہ آتا ہے نا، 18 ذیلحج، تو ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ولایت کا اعلان ہوا ہے، آگے والوں کو پیچھے بلایا ہے، پیچھے والوں کو آگے بلایا ہے، سب نے وکیل کہا ہے، سب نے سویکار کیا ہے، سب نے تسلیم کیا ہے، سب نے علی کو دیکھا ہے، علی کے بارے میں سنا ہے. من کنتوں کا اعلان غدیر کا ذرہ ذرہ گواہ بن کے قیامت کے دن بھی دے گا. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہم بھی مانتے ہیں مگر یہ نہیں ماننے دیتے. اگر وکیل تک بات ہوتی تو ہم بھی کہا کرتے، مگر یہ بھی تو سکون نہیں ہے، ان کو بھی چند ہے مگر ہر وقت آنکھوں میں مرچیں ڈالتے رہتے ہیں. کسا وہ وکیل کہہ کہ چہرہ کس کا اترا، پسینہ کس کو آیا، دل کس کی دھڑکن ہوئی، دل پہ کس پہ بے نفس کس کی ترتیب ہو گئی، کون بھاگ رہا تھا، کون ہنس رہا تھا، کون مسکرا رہا تھا، کون گھر جا کے رویا، کون راستے میں رویا. آپ کو بھی تو سکون نہیں ہے. ہم نے غدیر پڑھنا ختم ہی کر دیا. چلو غدیر پڑھنا ختم کر دیا، مگر یہ تو نبی کی پاکیزہ زبان کی صداقت کا مقابلہ تھا. مباہلہ کیوں نہیں پڑھتے؟
مسلمانوں پہ کندھا کر کے جا رہا ہوں. خدیر کیوں نہیں پڑھتے یہ تو پتا ہے, مگر مباہلہ کیوں نہیں پڑھتے یہ نہیں پتا. ہم وہ جانتے ہیں شاید تم سے بھی زیادہ ہوشیاری کرتے ہیں, کیونکہ خدیر میں اور مباہلے میں زیادہ فرق نہیں ہے. خدیر باپ کی ولایت کا اعلان ہے, مباہلہ بیٹوں کی ولایت کا اعلان ہے. حسین نے اپنے چراغ کو کل کر کے بتا دیا تھا کہ جس کو جانا ہو چلے گا, اور یہ مت سمجھنا کہ اسے جنت نہیں ملے گی. جو اپنے گھر سے میرے در پہ آ گیا, میں سیدہ بطول کا وعدہ بیٹا وعدہ کرتا ہوں کہ جنت اس کا مقدر ہے, جنت اس کا نصیب ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا, اور ادھر سے پر کے علاوہ کوئی نہیں آیا. اور یہی نہیں بلکہ جو بیمار تھا 23 برس کا امام, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی, گلے میں توپ, کمر میں لنگر, کربلا سے لے کر شام تک کہیں اسے خوف میں دکھا دو تو ایمان بدل دو, کیونکہ ولی جا رہا تھا, ولی ابن ولی جا رہا تھا. موت تو ان کے گھر کی کنیز ہے, لونڈی ہے. اور یہی نہیں, ان کے گھر کی مستورات, مقدرات عصمت, کبھی بابا کے دور حکومت میں علی کی بیٹی زینب نام لیا ہے تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ جانے اس نام میں کتنا درد ہے. ہم سے پوچھتے ہو کہ کیوں روتے ہیں. ابھی میں نے مصائب کا کوئی جملہ نہیں پڑھا, مگر دیکھو کون سی آنکھ ہے جس کے اندر آنسو نہیں آگے. ایسا لگتا ہے درد کا دوسرا نام زینب ہے, غم کا دوسرا نام زینب ہے. 36 ہجری میں بابا کے دور حکومت میں قرآن کا درس دیتی تھی بی بی. ان میں جناب زینب کی 700 قرآن کا درس جو مستورات لینے آتی تھی, ان میں بی بی کی ایک کنیز تھی جس کا نام ہند تھا, جس کو آپ اکثر مرثیوں میں سنتے ہیں. ہند کو جب قرآن کی تفسیر سکھا چکی علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ, ہاتھ جوڑ کر ہند نے ایک جملہ کہا, بی بی بھکارن بن کے دامن پھیلا کے بھیک مانگنا چاہتی, اور میں جانتی ہوں آپ سخی ماں کی سخی بیٹی ہیں, آپ کے اجداد کے گھرانے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا, میری چھوڑی بھی ضرور بھر دو گی. علی کی بیٹی نے کہا بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتی ہو. کیا میرے دل کی تمنا ہے, آرزو ہے کہ جب میری شادی ہو جائے اور میں بیاہ کے اپنے گھر جاؤں تو ایک مرتبہ یہ مقدس نورانی قلم مجھ غریب کے گھر ضرور آئے.
کہ بیوی اس دن مجھے موت نہ آ جائے، جس نے 18 شیر جیسے بھائیوں کی بہن میرے غریب خانے پر آئے گے تیرے گھر، مگر تو پہچان نہ سکے گی۔ یہ کہنے کے بعد علی کی بیٹی ہند کے سامنے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھی اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے کہا، جب میں تیرے در پر آؤں اور تو پہچان نہ سکے تو میرے قدموں کی آہٹ کے سمجھ جانا کہ میں تیرے دربار میں آ گئی۔ عزاداروں، تو وقت گزرتا گیا۔ 28 رجب کو شہزادی نے نانا کا مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا پہنچی، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم کو زہرا کا بڑا گھر لٹ گیا۔ جہاں پر کبھی شہزادی بن کے رہا کرتی تھی نا علی کی بیٹی، وہاں پر 13 تاریخ کو عزاداروں اسی کوفے میں آج زینب شہزادی بن کے نہیں بلکہ رسن بستہ چادر چنی ہوئی، ناکے پہ بے کجاوا اونٹ پر بیٹھی ہوئی، قیدی بن کے پتھروں کی بارش، کھجوروں کا یلغار عزاداروں ہو کر قیدی بن کر آئی۔ 40 دن کی صحبت برداشت کر کے 1400 میل کا فاصلہ طے کر کر شام کے بازار میں پہنچی، بابو سات پر 72 گھنٹے کھڑی ہوئی، بھرے ہوئے دربار میں داخل ہوئی تو کانٹے دار خیزران کی چھڑی اس شرابی کے ہاتھ میں دیکھی جو عباس کے بھائی حسین کے لبوں پہ مار مار کے کہتا تھا، یہ وہی حسین کے لب ہیں جسے فاطمہ زہرا بوسہ دیتی تھی، یہ وہی حسین ہے جس کی وجہ سے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا، یہ وہی حسین ہے کہ جس کی وجہ سے مباہلہ فتح کیا تھا محمد نے۔ جزاک اللہ، مولا طاقت دے دے آپ کو بھی۔ اس گھر میں بھی بڑا دردناک سامنا ہوا ہے، ایک نہیں 2 مومنہ، آگے پیچھے گھر خالی کے خالی لگتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، مر جایا کرتے ایسے خموں میں اگر کربلا اور شام کے مسائب نہ ہوتے۔ عزاداروں، 40 دن علی کی بیٹی جب اس قید خانے میں ہو گئی تو 40 دن کے بعد یزید کو اٹھا کر اس کی زوجہ ہند جو کبھی شہزادی سے قرآن پڑھتی تھی، مقدر نے بالکل اسی طرح سے جیسے فرعون کی شادی آسیہ سے کرائی، ایسے یزید کی شادی ہند سے کرائی۔ ہند اپنے شوہر کو اٹھا کر کہتی ہے یزید کو، یزید اتنا بتا دے کہ تو نے کنہیں قید میں کر دیا ہے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا، میں نے ایسے مقدس ایسے بابرکت ایسے نفیس قیدی نہیں دیکھے، کہ تو نے کیا دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جب میں زندان شام کے قریب سے گزرتی ہوں، شام کے وقت اللہ جانے 4 سال کی کوئی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہتا رہتا ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، جس کے دامن جلا ہوا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے نا تو آسمان سے اڑتے ہوئے پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ اتنا بتا دیں کنہیں قید میں کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے ہند، ارے جب صبح ہو جائے نا تو خود جا کے قیدیوں سے مل لینا۔ لو عزاداروں، رات کی تاریکی ختم ہوئی، سفیدی صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ سید سجاد اس واقعے کے بعد 40 برس حیات رہے۔ جب کبھی بھی مولا سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیتیں کہاں پہنچی ہیں تو آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا، آپ نے کوفہ کا نام نہیں لیا، بلکہ امامہ اتار کے آپ انہیں بیمار کہا کرتے تھے شام، الشام، الشام۔ شام کے واقعات میں پوچھتے تھے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پہنچی، کہ اس وقت آئی مصیبت کہ جب میری پھوپھی میرے برابر میں بیٹھی تھی اور سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی ہند کی قید خانے میں رکھی گئی، پتہ چلا کہ آج یزید کی زوجہ ہند ہم قیدیوں سے ملنے آ رہی ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ کون ملنے آ رہی ہے تو سید سجاد سے میری پھوپھی نے پوچھا، جناب زینب نے پوچھا، اے سید سجاد یہ بتا دو کہ آج ہم سے کون ملنے آ رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں جسے آپ قرآن پڑھاتی تھی نا، آج وہ آپ سے ملنے آ رہی ہے۔ کہ میری مسافرہ شام نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ نہ مانگا،
ہاتھ رکھ کے قسم کھلائی نامحرموں کے سامنے کبھی بغیر رضا کے نہ جانا. آج میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اے عابد بیمار کہیں سے چادر لا دے. میری پھوپھی نے ایسا سوال کیا میں پورا نہیں کر سکا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزارو جزاک اللہ. 2 لمحے عزادارو، 2 لمحے بس 2 لمحے. کہیں سے چادر لاتے آپ کے بیمار. عزادارو عزادارو میرے مولا وہ پوری نہیں کر سکے. 70 کنیزوں کے جھرمٹ میں، ادھر شہزادی میں اور بھتیجے میں بات ہو رہی تھی، پھوپھی بھتیجے میں، ادھر 70 کنیزوں کے جھرمٹ میں ہند چلی. آپ تو مرثیہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں نا. مرزا تمیم نے اسی مرثیوں کو لکھا ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ارے آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں؟ ارے بیویوں مل کے دعا مانگو. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. عزادارو جناب ہند داخل قید خانہ ہوئی، مولا سے دعا کر رہا ہوں اس قیامت خیز مذاہب پڑھنے سے پہلے مولا ہمیں نہ حکومت چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ سلطنت چاہیے. مولا ہم غریب لوگ ہیں، ایک ہی تمنا لے کر جیتے ہیں، ایک ہی تمنا لے کر مرتے ہیں. اگر جائیں دنیا سے گنہگار ہیں، عزادار ہیں، مگر زوار بنا کے بلانا. ہم غریبوں کو کم سے کم ایک بار کربلا اور شام کی زیارت ضرور کرانا، تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ بے رضا ہو کر اسلام کے سر پر رضا ڈالنے والی زینب نے کہاں کہاں کھڑے ہو کر خطبے دیے ہیں. عزادارو عزادارو میں تو جب زیارت کرنے گیا تو مولا گواہ شام میں جب سکینہ کے روزے میں پہنچا ہوں تو قدم آگے بڑھتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. آپ کہیں گے کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ بی بی سکینہ کی قبر اسی جگہ ہے جہاں پہ بی بی قید خانے میں تھی. اللہ جانے مجھ گنہگار کے قدم کہیں ایسی جگہ نہ پڑ جائے جہاں میرا مولا سجدے کرتا تھا، جہاں جناب زینب نماز پڑھتی تھی. جزاک اللہ بھائی. 2 لمحے 2 لمحے 2 لمحے. عزادارو قید خانے میں چلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں؟ بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. 70 کنیزوں کے جھرمٹ میں ہند داخل قید خانہ ہوئی، سونے اور چاندی سے سجی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی. زمین پر ابو تراب کے کھڑانے کی بیویاں بیٹھی تھی. عزادارو ایک قیدی کو دیکھا جو کونے میں ہاتھوں میں ہتھکڑیے پہنے ہوئے تھا. ایک بچی کو دیکھا جس کے کان سے خون بہ رہا تھا، جس کے چہرے پہ تمانچے تھے. بیویوں کو دیکھا جو بغیر چادر کے بیٹھی ہوئی تھی. ایک بیوی کو دیکھا جو اپنے سر کے بالوں کو، اپنے چہرے پر سفید بالوں کو رکھے ہوئے تھی. برابر ایک کنیز تھی جس کا نام فضہ تھا. عزادارو ہند کرسی پہ بیٹھی، بیٹھنے کے بعد 1 گھنٹے تک خطبہ دیا. کبھی رسول کی رسالت کی باتیں، کبھی علی کی ولایت کی باتیں، کبھی فاطمہ کی طہارت کا ذکر، کبھی زینب کے قرآن پڑھانے کا سلیقہ. سکھنے کے بعد جب تقریر کر چکی تھک گئی تو ایک مرتبہ بے اختیار پوچھا، بی بی یہ بتاؤ تم کون ہو؟ عزاداروں میں کہوں اسی وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ کیونکہ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی ہے، کنیز کرسی پہ بیٹھ کر سوال کر رہی ہے، بی بی یہ بتاؤ کون ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی. بی بی تم جیسی عبادت گزار کبھی نہیں دیکھی. بی بی اتنا بتا دو کہاں کی رہنے والی ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی. تو ایک جملہ کہا، بی بی آپ جیسے قرآن پڑھنے والے میں نے کہیں نہیں دیکھے. میں اس قرآن کا واسطہ دیتی ہوں
جس محمد کے قلب پہ نازل ہوا اس محمد کی بیٹی سیدہ کا واسطہ، بتاؤ بی بی زہرا کا واسطہ تم کون ہو؟ جیسے ہی ماں کا نام سنا خواب پہ بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی کے زبان سے نکلا میرا نام زینب۔ عزاداروں جیسے ہی جملہ سنا ہے ہند کرسی سے نیچے اتر کے کہتی ہے بی بی ملکہ ہوں تو کیا ہوا، اب زمین پہ بیٹھ کر آپ سے ایک اور سوال کرتی ہوں، بڑا مقدس نام ہے، بی بی اتنا بتا دو کہاں کی رہنے والی ہو؟ کیا میرا نام زینب ہے، میرا وطن مدینہ ہے؟ کیا آپ کا وطن مدینہ ہے؟ آپ کا وطن مدینہ ہے، نام زینب ہے۔ ہاتھ جوڑی ہوں بی بی، اپنا نام زینب بتاتی ہو تو وطن مدینہ نہ بتاؤ، وطن مدینہ بتاتی ہو تو نام زینب نہ بتاؤ۔ کہ نہیں میرا نام زینب، میرا وطن مدینہ۔ بی بی وہ دو لمحے غدارو، دو لمحے بی بی مدینہ تو بہت بڑا ہے، بی بی کس جگہ کی رہنے والی ہو؟ کہ میرے محلے کا نام محلہ بنی ہاشم ہے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحم کرے، مولا آپ کے بچے سلامت رہے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے قبر حسین کے۔ مولا کتنے مرحوم آپ کے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا نے جوار معصومین میں خاص کر کے مرحومہ کے لیے جس جو اس دنیا سے گئی ہیں ہماری دونوں بہنیں۔ عزاداروں مگر سنتے رہنا، عزاداروں دو لمحے، عزاداروں بی بی محلہ بنی ہاشم میں کس جگہ کی؟ عزاداروں تو بی بی نے کہا جب میں اس گھر کی رہنے والی ہوں کہ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے نا تو نبی کے روزے کی پرچھاؤ میرے گھر پہ پڑتی ہے۔ کیا بی بی اتنا بتا دو کیا زینب لٹ گئی؟ عزاداروں یہ سننے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ بچی کون ہے؟ کیا حسین کے سینے پہ سونے والی اپنے وقت کی فاطمہ، اس کا نام سکینہ ہے، یہ سید سجاد ہے۔ اے ہند نہ پوچھ، کربلا میں اپنے بھائی کے برابر سے گزر رہی تھی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، گھوڑے کی گردن میں میرا بھائی عباس بندھا تھا، ہم کربلا سے لے کر شام تک خیتی حسین پالنے والے رب جلیل تیری تمام رحمتوں کا واسطہ اس مقدس و پاکیزہ مجلس کے بعد جو مومنین دعائیں مانگ رہے ہیں انہیں باب استجابت تک پہنچا دے، جو علیم ہیں بصدقہ بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو مخروض ہیں بی بی ام المومنین حضرت جناب ختیجہ کی دولت کا واسطہ جو اسلام پر صرف ہو گئی ان کے قرض کو خیر سے ادا فرما دے، جو مومنین اور مومنات جہاں کہیں ہیں انہیں آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرما، ہماری نوجوان نسل کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ نیکیوں کی توفیق عنایت فرما۔ اے رب جلیل یہ خاص کر کے دعا کر رہا ہوں اپنے لیے بھی، حاضرین اپنی بہنوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، زندگی کے آخری سانس تک اپنا محتاج بنانا، کسی محتاج کا محتاج مت بنانا۔ اے رب جلیل یہ بھی خاص کر کے دعا ہے، تو عزتوں کا بھی خالق ہے، تو عزتوں کا بھی مالک ہے، تو عزتوں کا بھی تقسیم کرنے والا ہے، ہم جئیں تو عزت کے ساتھ، مریں تو عزت کے ساتھ۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ربنا